السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، اس زمانے میں جو بیماری کثرت سے سماج اور معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے اور فروغ پا رہی ہے، ان بیماریوں اور ان برائیوں میں سے اور ان گناہوں میں سے ایک عظیم ترین گناہ زناکاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ لوگو زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر سر کے اوپر سائبان کے مانند ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس سے باز آ جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا فحش کلامی ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا چلنا ہے، اور کان کا زنا سننا ہے۔ نفس تو خواہش و شہوت کا اظہار کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے تمام وسائل سے، ذرائع سے، کاموں سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جو ہمیں زناکاری کے قریب کر دے یا زناکاری میں ملوث کر دے۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا غلط استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کا غلط استعمال کرتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، بے حیا عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یہ جو جدید وسائل و ذرائع ہیں ان کا بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کی گرفت اور پکڑ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن ہمارا اور آپ کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، چاہے ہم رات میں کریں، دن میں کریں، لوگ کی نگاہوں کے سامنے کریں یا لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کریں، کہیں ہم صحرا میں کریں، میدان میں جا کے کریں، کھیت کھلیان میں جا کر برائی کا ارتکاب کریں، اللہ رب العالمین کی نگاہ سے، اللہ رب العالمین کی گرفت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی ضمانت لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زناکاری جیسے بڑے گناہ سے بچائے، اور اللہ تعالی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔